لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے، بعض لوگوں میں، کہ صاحب وہ قربانی جو ہے وہ جب تک کسی بڑے کی طرف سے نہ کی جائے تو چھوٹا نہیں کر سکتا۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک صاحب ملے تو وہ کہنے لگے جی میں ساری عمر ایسا کرتا رہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا، اپنی کی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا اور اپنی کی۔ ایک صاحب ایسے ملے کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی طرف سے کرتا ہوں، خود نہیں کرتا۔ ارے بھائی، پہلا تو کام یہ ہے کہ آدمی کے ذمے قربانی واجب ہے، اپنی طرف سے وہ واجب ادا کرے۔ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا ایصال ثواب کی خاطر، خواہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو یا اپنے والدین یا کسی عزیز کی طرف سے ہو، یہ انسان کے ذمے کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کوئی کرے ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اپنی قربانی کرنا واجب ہے اور اس کے نہ کرنے میں گناہ ہے۔ لہذا پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے جو اپنا جو واجب ہے وہ ادا کرو۔ اس کے بعد اگر کوئی کسی کا دل چاہتا ہے اور استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے یا کسی والدین کی طرف سے کرے، کسی کی طرف سے کر سکتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ بعض لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے کہ ارے بھائی قربانی تو کیا کرے، قربانی کی برابر رقم کا صدقہ کرنے تو زیادہ اچھا، غریب کو فائدہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کر دو، بجائے اس کے کہ 2000 روپے کا حصہ لو گائے میں، اس سے بہتر ہے کہ 2000 روپے کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھ دو، صدقہ کر دو۔ یہ بھی بڑی زبردست غلط فہمی ہے۔ ارے بھائی، ہر ایک عبادت الگ الگ ہے، قربانی صدقہ کرنے سے ادا نہیں ہوتی۔ قربانی کی عبادت الگ ہے، صدقے کا ثواب الگ ہے۔ صدقہ اگر دینا ہے تو الگ دو، لیکن قربانی کی عبادت صدقہ دینے سے ادا نہیں ہوتی۔